ایک رحمۃ اللہ، اولاد کے لیے وظیفہ، شوگر کے لیے وظیفہ، بلڈ پریشر کے لیے وظیفہ، کالے پیلے یرکان کے لیے وظیفہ، اور بھی بہت سارے وظیفے اس طرح بتائے جاتے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا فلاں سپارہ اتنی مرتبہ پڑھیں۔ میری بہن یہ سب من گڑت گڑنتو باتیں ہیں۔ آپ کو، ہم سب کو چاہیے اپنے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وظائف اختیار کریں۔ وہ لمبے چوڑے بالکل نہیں ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ انتہائی مختصر اور انتہائی شارٹ، یعنی وہ ہونے کو 1 انچ برابر ہوگا، لیکن اس 1 انچ کا وزن اور اس 1 انچ کے وظیفے کے اثرات اود پہاڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس لیے یہ جتنے آج کل وظائف بتائے جاتے ہیں، من گھڑت گڑنتو اور مجربات کی بھرمار ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں میں پڑھنے کی بجائے میں ہر ایک سے یہی کہتا ہوں، بڑی آسان سی بات ہے، 50 روپے لگیں گے یا زیادہ زیادہ 100 روپیز لگ جائیں گے، دارالسلام یا دارالندلس جائیں، جا کر وہاں سے حصن المسلم لیں۔ آپ کے ہر مصیبت کے حل میں اس کے لیے ورد وظائف موجود ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں ملتا تو جہاں سے بھی پوچھیں، اسے کہنا ہے تجربہ نہیں مجھے چاہیے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے، یہ میری مصیبت ہے اور مجھے یہ وظیفہ چاہیے، تو وہی کچھ اختیار کریں۔ اب آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے تو قرآن مجید نے اس کا وظیفہ بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نوح پارہ 29، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے پروردگار سے معافی مانگو۔ استغفار کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، گناہ ختم شد۔ اچھا جی، اور کیا کرے گا؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش کا وظیفہ، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارشیں عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا کاروبار نہیں ہے، کاروبار بندہ ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے اور معاشی طور پر پریشانی ہے، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، دولت دے گا، پیسہ دے گا، نوکری دے گا، رزق دے گا، کاروبار دے گا، کھانا پینا دے گا۔ اچھا جی، اولاد نہیں ہے تو وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ کیا کرو گے؟ استغفار کرو گے۔ اور یہی کام کیا کس نے؟ مفسرین نے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، اللہ والے تھے۔ ایک ساتھ ایک سے زیادہ لوگ آئے، ایک نے کہا میرا کاروبار مزہ نہیں ہے، دوسرے نے کہا شادی ہوئی ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اسی طرح تیسرا آیا، اس نے کہا حضرت کا سالی بہت زیادہ ہے، بارشوں کا دور دور تک نام نہیں ہے، جانور پیاسے ہیں، کھیت کھلیان پیاسے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں لوگوں کو کہا کہ جاؤ میاں استغفار کرو۔ بیٹھے ہوئے شاگرد نے پوچھا حضرت جی 3 مختلف مریض آئے، ایک کو بارش چاہیے تھی، ایک کو اولاد چاہیے تھی، ایک کو کاروبار چاہیے تھا، 3 مختلف مریضوں کو آپ نے دوائی ایک ہی دی ہے، استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے معافیہ مانگو، استغفار کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح پارہ 29 کی یہ آیت تلاوت فرمائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے، ایک آیت ہے، یہ 2 منٹوں میں ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب اس میں جو وظیفہ نکلا وہ کتنا لمبا چوڑا ہے، بس اتنا، استغفر اللہ، وظیفہ ہو گیا۔ دن میں یہ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ پڑھیں اور بغیر گنتی کے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ یہ کتنا معمولی سا بظاہر نظر آنے والا، 1 انچ بمشکل ہے، استغفر اللہ، بس ختم۔ اب اتنے سے وظیفے پر کیا مل رہا ہے آپ کو؟ بارشیں بھی مل رہی ہیں، کاروبار بھی مل رہا ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، آپ کی خراب ہوئی ونڈو، گناہوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ وہ بھی واش ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے۔ تو ایک تیر میں کتنے شکار ہیں؟ 4-5 شکار ایک ہی تیر کے اندر لگ رہے ہیں۔ گناہ ختم، بارشوں کا نزول،
کاروبار کی آمد، مال میں بڑھوتری اور جنتیں، باغات کی فراوانیاں، کھیت کھلیان کے اندر کھیت کھلیان ہرے بھرے ہو جائیں، سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ تو اس لیے آپ کو اولاد چاہیے، اولاد نہیں ہے، زکریا علیہ السلام کی طرح، دیگر انبیاء کی طرح اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تہجد کے وقت میں اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آخری رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ کوئی ہے مانگنے والا، کسی کو اولاد چاہیے تو اٹھ کر تہجد پڑھے اور کہے ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ بیٹھ کر تہجد کے وقت میں استغفار کیجئے، روئیے، اللہ سے مانگیے۔ تو دن رات میں 100 مرتبہ استغفار گنتی کے ساتھ پڑھیے، بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر میں گننے کے لیے بیٹھ جاؤں، مجھے نہیں معلوم کہ 5 منٹ سے زیادہ لگے گا۔ تو یہ کتنا شارٹ وظیفہ ہے۔ اور خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 بار 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے۔ کتنی دیر لگے گی؟ نہ آپ کو کہیں جو ہے وہ مراقبہ کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، کچن میں کام بھی کرتی رہیں اور سلائی کی مشین پر کپڑے بھی سلائی کرتی رہیں، واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی بھی رہیں، اور آپ کا وظیفہ بھی جاری و ساری ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس لیے یہ تو میں نے ویسے آپ کو ایک سیمپل دے دیا، تو حصن المسلم لیں، انشاءاللہ الف سے لے کر یا تک آپ کے مسئلوں کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے گھر میں دیں گے۔ پھر بھی آپ کی مصیبت کا، کسی کی مصیبت ایسی ہے اس کو وہ وظیفہ حصن المسلم میں نہیں مل رہا، تو ڈھونڈنے والے سے کہیے مجھے ڈھونڈ کر دے۔ اگر وہاں موجود نہیں ہے تو جس سے وظیفہ مانگیں اسے کہیں تجربہ نہیں چاہیے، تجربہ اپنے پاس رکھو، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، حدیث اور تعلیم چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ آج تک میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے گیا اور کبھی اللہ کے رسول نے سوال کا جواب نہ دیا ہو۔ سوچو گے کیسے؟ سوال کے جواب کے لیے لگائیے غوطہ اللہ کے قرآن میں، مصیبت کے حل کے لیے لگائیے غوطہ بخاری اور مسلم میں۔ غوطہ لگانا آپ کا کام ہے، مسئلے اور مصیبت کا حل نکال کے دینا قرآن اور بخاری اور مسلم کا کام ہے۔